کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی ہے، کبھی دل نیکی کی طرف مائل ہو رہا ہے، کبھی برائی کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا میدان جنگ اس کا اپنا دل ہے، یہی دل جو کبھی اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے اور کبھی شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کہ دل کی مختلف اقسام اور ان کی بیماری۔ قرآن اور حدیث میں دل کی کئی اقسام کا ذکر ہے جنہیں ہم 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قلب سلیم یعنی پاکیزہ اور سلامت دل۔ یہ وہ دل ہے جو ہر طرح کی نفرت، بغض، حسد اور گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے اور صرف اللہ کی محبت کے لیے دھڑکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مگر وہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا، اس دل میں سکون، اطمینان ہوتا ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی ہوتی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 2، قلب میت یعنی مردہ دل۔ یہ وہ دل ہے جو گناہوں میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اسے اچھائی اور برائی کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس میں نہ اللہ کا خوف رہتا ہے اور نہ نیکی کی طرف کوئی رغبت۔ قرآن کہتا ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی اور روشنی عطا کی، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ ایسے دل کی کیا نشانیاں ہیں؟ نیکیوں سے دوری اور گناہوں میں خوشی محسوس کر رہا ہے، نماز، قرآن اور اللہ کی یاد سے بیزاری ہو رہی ہے، دل میں زنگ لگ رہا ہے، ایسا زنگ ہے جو توبہ استغفار نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، دل میں سختی اور رحمت و محبت کی کمی۔ نمبر 3، قلب مریض یعنی بیمار دل۔ یہ وہ دل ہوتا ہے جو نہ مکمل زندہ ہوتا ہے نہ مکمل مردہ، کبھی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو کبھی شیطان کی چالوں میں بھی بہک جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک کیفیت ہے کیونکہ یہاں معمولی غفلت بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اس کی کیا علامت ہے؟ کبھی اللہ کے قریب ہونے کا جذبہ، کبھی دنیا کی رنگینوں میں کھو جانا، دل میں حسد، غرور، تکبر پایا جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک شرمندگی تو محسوس ہو رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے وہی گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ توبہ استغفار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا، جو کبھی برائی تو کبھی اچھائی۔ جس کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ نہ تو دنیا میں کامیاب ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، دل کی بیماریوں کا علاج بھی دیا ہے اور اسے پاک صاف رکھنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دل زندہ رہے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے، تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گی جو انشاءاللہ آپ کریں گے۔ سب سے پہلا اور اہم کام، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اتنا ہی ہمارا دل پاک اور مطمئن رہے گا۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ادھر ادھر سکون ڈھونڈنے کے بجائے اللہ کو یاد کرو، فرض نمازیں ادا کرو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ تمہیں سکون مل جائے گا۔ وہ سکون جو تمہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں اللہ کی یاد میں ملے گا۔ ذکر الہی دل کی سب سے بڑی غذا ہے۔ جیسے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، ویسے ہی دل کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ قرآن اور نیک صحبت اختیار کریں۔ قرآن وہ نور ہے جو بیمار دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سلامت رہے تو ہمیں روزانہ قرآن سے جڑنا ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آ چکی ہے، جو کچھ سینوں میں ہے یعنی دل میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ دیکھیں، قرآن ہمارے لیے شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری تسلیاں رکھی ہیں، بہت کچھ رکھا ہے جو اس کو انسان پڑھ کر اپنے دل کو پاک صاف کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی نیک صحبت بہت ضروری ہے۔ برے دوست انسان کے دل کو خراب کر دیتے ہیں اور نیک لوگ اسے اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ کبھی ایسے بھی دوست نہ رکھو جن کی بات کا ڈبل میننگ ہو۔ ایسے دوستوں کو چھوڑ دو جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائیں۔ ایسے دوست بناؤ جو تمہیں دین کی دعوت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بس اپنے ارد گرد دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو،
तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अगर हमारा दिल मुर्दा हो रहा है तो हमें खुद को नेक लोगों में शामिल करना होगा ताकि इनकी नेकी की रोशनी हमारे दिल को भी मुनव्वर कर दे। अब खुद से सवाल करें, अपने गिरेबान में जानिए कि आपका दिल कैसा है, किस हालत में है। ये वक्त है अपने दिल को पाकीज़ा करने का। अभी आपके पास मौका है कि आप अपने दिल को पाक और साफ कर लें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, कुरान पढ़ें, नमाजें ना छोड़ें। अभी अपने दिल का जायजा लें कि क्या वो जिंदा है या मरने के करीब है। फैसला आपके हाथ में है कि आपने अपने दिल को मुर्दा रखना है, जंग में बरा रखना है, या फिर अल्लाह ताला के करीब होकर अपने दिल को पाक और साफ रखना है। अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करें। जो इंसान हर टाइम तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह ताला कभी उसके दिल को मुर्दा नहीं होने देता, कभी उसे शैतान के बहकावे में नहीं आने देता। शैतान के बहकावे से बचो और अपने दिलों को जिंदा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। आप एक दफ़ा बढ़ो तो सही, आप एक कदम बढ़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुद जन्नत की राहें दिखाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब कर दे और हमारे दिल को पाक और साफ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।